بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا بیان فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے احکام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے رضا والے کاموں میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، انہیں اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کہ ہم اس کا کیا خمیازہ بھگتیں گے، اس کا نتیجہ ہم ان قریب کیا بھگتانے والے ہیں، وہ اس میں توجہ نہیں، ان کا علم نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ پھر جو لڑتے اللہ کے احکام میں جو جھگڑے کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ اصل میں شیطان جو کہ سرکش شیطان ہے، ایسا شرارتی جو کہ سرکش ہے، اس کی اتباع میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ شیطانوں کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ گمراہی خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں پھیلانے کے لیے شیطانوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سزا کا؟ کتب علیہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ یہ بات لازم کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، لکھ دی جاتی ہے ان پر یہ بات کہ انہو من تولاہ، کہ وہ شیطان کا دلی دوست بن گیا ہے، دل سے اس سے محبت کرنے والا ہو گیا ہے۔ انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاقیات، ایک ہے معاملات، اور ایک ہے موالات، اور ایک ہے معاشرت۔ اسلام نے جہاں بھی روکا ہے کہ کوئی مسلم کسی کافر سے تعلق نہ جوڑے، کوئی متقی کسی فاسق سے تعلق نہ جوڑے، تو اس میں معاملات سے بھی مسلمان کو کافر سے معاملہ کرنے میں اسلام نے نہیں روکا، متقی کو فاسق سے معاملہ کرنے میں نہیں روکا۔ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اسلام نے کوئی مسلم کوئی کافر کے ساتھ اخلاق اچھا پیش کرے، اس سے اسلام نے روکا نہیں بلکہ حکم دیا ہے تاکہ وہ اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے۔
کسی متقی کو نہیں روکا اسلام نے کہ وہ کسی فاسق فاجر سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ اسلام حکم کرتا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں، ان سے اچھے اخلاق سے اس نیت سے پیش آؤ کہ تم انہیں نیکی اور تقوی سکھا سکو۔ تیسری بات ہے مواسات، جس کو میں نے معاشرت کا مواسات، ایک دوسرے کی بحیثیت انسان، بحیثیت ایک نفس اور ذی روح ہونے کے غم کھانا۔ مثلا ایک کافر کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، مسلمان کو حکم ہے بحیثیت انسان ہونے کے اس کی آگ کو بجھائے۔ ایک کافر اگر بھوک مر رہا ہے، ایک فاسق اور فاجر بھوک مر رہا ہے اور یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس کو بحیثیت انسان کے مسلمان کو حکم ہے وہ کافر کی، انسان کی مدد کرے۔ متقی کو حکم ہے وہ فاسق فاجر کی بحیثیت انسان مدد کرے۔ اس کو کہتے ہیں مواسات۔ اس سے شریعت نے نہیں روکا، شریعت نے اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کتب علیہ انہ من تولا، موالات سے روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، موالات نہ ہو، دلی دوستی نہ ہو۔ متقیوں کو روکا ہے کہ وہ فاسقوں کے ساتھ دلی دوستی نہ لگائیں۔ ہم روزانہ دعائے قنوت میں اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم خلو کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کھلی کرتا ہے، فاسق فاجر ہے۔ فاجر کا معنی ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ دونوں کے سامنے کرنے، دوسروں کے سامنے کرنے سے نہ شرم کرے، اس کو ایسا فاسق ہے جو فاجر ہے۔ جو کبیرہ گناہ چھپ کر کرتا ہو، توبہ کے لیے تیار نہ ہو، وہ فاسق ہوتا ہے، وہ فاجر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دلی دوستی شیطان کے ساتھ اللہ اس پر لازم کر دیتا ہے جو شیطان کی طرف سے رحمان کے کاموں میں جھگڑے کرتا ہے، اس کی مسلسل اتباع کرتا ہے، شیطانوں کی مسلسل اتباع کرنے کے بعد چاہے وہ کوئی غرض ہو دنیاوی اس کی، آخر میں اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی دلی دوست شیطانوں کا لکھ دیا جاتا ہے۔ دلی دوستی سے اس لیے منع ہے کہ جب آدمی کوئی کسی کی دلی دوستی لگا لے تو وہ اس کے جو عادتیں ہوتی ہیں غلط سلط ساری اپنانے کے لیے بالکل وہ تیار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں دعا سکھائی گئی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اللہ تو مجھے ان کاموں میں رہنمائی کر جن میں تو نے رہنمائی کی ہے، جن کاموں کی تو نے، وتولنی فیمن تولیت، مجھے ان کاموں کی محبت ڈال، ان کی دلی جو ہے نا چاہت ان میں ڈال جن کو جس کی جو تو نے دلی چاہت بیان کیا کہ اس میں ہمیں لگنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا فرمایا جو لوگ اللہ کے دین میں لڑائی کرتے ہیں، شیطان مرید کی، ہر شیطان مرید کی اتباع میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ سزا ہوتی ہے کہ وہ کفار کی اور فاسق و نافرمانوں کی دلی دوستی اس پر لکھ دی جاتی ہے، ان کا دل دوست بن جاتا ہے، ان کی اس کی محبت دلی ان کی طرف، جو وہ کریں یہ وہ کرے، جو وہ کہیں یہ وہ کہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ پھر آگے شیطان کے تابع جب ہوتا ہے، یا دوسری جگہ فرمایا یتخبط الشیطان، شیطان اس کو خبطی بنا لیتا ہے، وہ شیطان اس کے ذہن میں جادو کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے برے کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اس کو گمراہ بھی کرتا رہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جہنم کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے پناہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا